بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان, پروفیسر آف کارڈک سرجری. آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ای پی اسٹڈی کیا ہوتی ہے اور آر ایف اے کیا ہوتا ہے, ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کیا ہوتی ہے. یہ ای پی اسٹڈی ہمارے دل کے اندر ایک کیبل سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو کرنٹ نکلتے ہیں. پہلے لیفٹ ایٹریم کنٹریکٹ کرتا ہے یا رائٹ ایٹریم, اور اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ وینٹریکل کنٹریکٹ کرتے ہیں. ایک ردم میں چلتا ہے ہارٹ, پراپر ٹک 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 کر کے ردم نارمل میں چلتا ہے. بعض کا یہ ردم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کوئی ایسے فوکس ہوتے ہیں جس سے یہ ردم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. پہلے تو کئی لوگ ایسے کہتے ہیں میری دھڑکن تیز ہو گئی, تو سمپل ٹیسٹ ہم اس کے لیے کرتے ہیں ہولٹر مانیٹرنگ, 24 آور یا 48 آور ہولٹر مانیٹرنگ. ہم اس کے سینے کے ساتھ کوئی لیڈز لگا کے ایک چھوٹا سا کمپیوٹر اس کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. اس کے 24 سے 48 گھنٹے تک اگر کوئی ایب نارمل ردم آئے یا ہارٹ اس کا ردم سے ہٹ جائے یا اس کی دھڑکن تیز ہو جائے یا اس کے ایک ٹاپکس آئیں تو وہ اس میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس کو نکال کے اس کو ریکارڈ کے مطابق اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کا کچھ ہولٹر مانیٹرنگ 24 آور یا 48 آور میں کوئی ردم نارمل رہا ہے یا ایب نارمل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھی کسی بندے کی ایک ردم انتہائی اس میں خاص کر دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اس کو ہم ایس وی ٹی کہتے ہیں, کہ ہارٹ ریٹ آپ کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ہارٹ ریٹ جب آپ کا 130-40 سے اوپر ہو جائے پھر ناقابل برداشت رہتا ہے. بعض کا یہ ہارٹ ریٹ 180-200 تک چلا جاتا ہے اور اس سے بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے, تو اس کو ہم ایس وی ٹی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور ردم کے بڑے پرابلم ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا. خاص کر جن کا دل ڈیمیج ہوا ہو تو ان کو وی ٹی کے رنز آتے ہیں. ان کو اگر شاک نہ دی جائے تو یہ ان کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جو بھی ردم آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے, ایس وی ٹی ہو, وی ٹی ہو, یا ڈبلیو سنڈروم ہو, یا اور کئی اس طرح کی بے تاشی بیماریاں جو ہمارا ردم خراب ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر ہم ان کو ایک ای پی سینٹر ہمارا پورا ہوتا ہے, ای پی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. کوئی مختلف قسم کی لیڈز ہارٹ کے اندر ڈال کے ہم ان لیڈز کے ساتھ چیک کرتے ہیں کوئی ایسا فوکس تو نہیں ہے جو آپ کا ہارٹ ریٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ردم کو ڈسٹرب کر رہا ہے. وہ ای پی کے ساتھ وہ جو ہمارے کمپیوٹرائز چینلز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ فلانا چینل ہے اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے. تو ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن ہے کہ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا اس پوائنٹ کو, اور پھر اس کو ریڈیو فریکوینسی سے اس کو برن کر دینا. اس کو ہم برن کر دیتے ہیں تو اس کے سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ایک جدید اور ماڈرن طریقہ علاج ہے جس میں وی ٹی ہو, ایس وی ٹی ہو, ڈبلیو ہو, یہ سارے کے سارے آئیڈینٹیفائی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے ود ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن. لیکن یہ سارا کا سارا ای پی اسپیشلسٹ, الیکٹرو فزیولوجی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جتنے پاکستان میں بڑے بڑے سینٹر ہیں اس میں ای پی سینٹر اسٹیبلش ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں اے ایف آئی سی میں ہے, آر آئی سی میں ہے, یہ ہمارے پرائیویٹ اسپتالوں میں ہے یہ, اور یہ ریگولرلی ہو رہا ہے. تو جو اس کے لیے جو میں نے سمپلی آپ کو بتایا کہ بھئی پہلے تو اس کے لیے ہولٹر مانیٹرنگ کرتے ہیں, پھر اس کے لیے ای پی اسٹڈی کرتے ہیں, الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈی آف دا ہارٹ, اور جس میں ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کون سی جگہ ہے, کون سا فوکس ہے جو کہ اس کے دل کے رفتار کو خراب کر رہا ہے یا اس کو کوئی تنگ کر رہا ہے. اس کو پھر ہم نے ہٹ کر کے اس کو ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن سے اس کو ہم ڈسٹرائی کر دیتے ہیں, اور یہ کئی پیشنٹ میں 80% لوگوں میں بالکل وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں. بہت شکریہ.